بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو موومنٹ شروع کی تھی ناموس رسالت کے حوالے سے، اس کے اثرات مغرب نے بھی قبول کیے اور ہمارے ہاں بھی ان کا خاصا اثر دیکھنے میں آیا۔ شاید پہلی مرتبہ ہوا کہ حکومت نے سنجیدگی سے قومی اسمبلی کے میں اس مسئلے پہ بحث کی۔ اس مسئلے کو سب سے زیادہ چوتری لگانے والے، آگ لگانے والے پیپل پارٹی والے تھے۔ راجہ اشرف پرویز نے ان کے راجہ رینٹل کے نام سے بھی جو بڑی شہرت کما چکے ہیں، انہوں نے بڑا پرجوش تقریر کی تھی اور جناب بڑے پرخچے اڑائے تھے اور چھبیاں دے دے کے شیخ رشید پہ حملے کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت ساری قوم حیرت زدہ رہ گئی جب انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ نہیں جی ہم نے تو اس گند میں پڑھنے ہی نہیں، یعنی ان کے خیال سے گند تھا، یہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ گند تھا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک ایسے مسئلے کو جو ناموس رسالت سے متعلق ہو، اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھانا کہاں کا انصاف ہے۔ لیکن اس بات کے باوجود کہ نون لیگ کے بہت سے ارکان نے اپنے پارلیمانی اجلاس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی پیپلز پارٹی والی پالیسی اپنانی چاہیے، لیکن عقل مندی کرتے ہوئے خاقان عباسی صاحب اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے، اس میں شرکت کی۔ یہ الگ بات کے بعد انہوں نے ایک اپنی اسکیم کے مطابق گاند ڈالا اور وہاں ایسی فضا پیدا کر دی کہ بجائے اس پہ بحث مباحثے کی آپس میں لڑائی پہ زیادہ توجہ دی گئی، جو ان کا طریقہ واردات ہے ان پارٹیوں کا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں ناموس رسالت قرارداد شامل نہ ہونے پر ہنگامہ، سپیکر ڈیسک کا گھیراؤ اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، یعنی 3-4 دن کی بک بک جک جک اور ایک دوسرے کو چھپیاں دینے کے بعد اور تانے دینے کے بعد، ایک دوسرے کو کافر کہلانے کے بعد۔ اور حیرت کی بات یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، یا اللہ، صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ انہوں نے وہاں نعرے بازی شروع کر دی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے پڑ گئے، جس کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے معاملے پر بحث نہ ہو سکی۔ بعض حکومتی ارکان نے بھی ڈائس کے سامنے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پلے کارڈ لہرا دی۔ اللہ اکبر! ڈپٹی اسپیکر کے لیے اجلاس کی کارروائی چلانا مشکل ہو گیا۔ نقطۂ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کا وقفہ سوالات کا بائیکاٹ۔ یہ پارٹی کا تو بائیکاٹ ہونا ہی ہے بھائی اس مسئلے پر۔ لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے اور گستاخانہ خاکوں پر بحث کا مطالبہ۔ اچھا، اب نعرے لگانے میں شامل ہے پیپل پارٹی، نعرے اور توڑ پھوڑ، گھراؤ جلاؤ، گالی گلوچ، اس میں ٹھیک ہے، لیکن بحث میں نہیں آنا انہوں نے، نہ اس میں تو یہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین کرام؟ اگر یہ حرکت کرتے تھے نا پیپل پارٹی والے، تو فرانس کی حکومت نے ان کے وہ ریکارڈ رکھے، ان کے پرخچے اڑا دینے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 90s کے آغاز سے ہی جو ان کے کارنامے مسٹر 10% کے نام سے شروع ہو گئے تھے، ان کی بنیاد جو ہے 1994 میں رکھی گئی، جب پاکستان نے بے نظیر دور حکومت میں اگسٹا جو سب مرینز ہوتی ہیں، آپ 2000 خریدی تھی، اور اس میں کک بیکس اور سودے بازی اس زمانے میں جو نیوی کے ہمارے نیول چیف ہوتے تھے، حیرت ہے، دیکھیں نا ہم باتیں تو بڑی کر لیتے ہیں، لیکن صرف ایک مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کہ فوج نے اپنے غداروں کو یا اپنے جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں ان کو سزائے موت دی،
ان کو عمر قید دی. ان میں ہمارے یہ نیول چیف بھی شامل تھے. ان پہ کرپشن کا مقدمہ چلا, ان کو عمر قید کی سزا ہوئی, انہوں نے پوری قید کاٹی اور وہ اس غم سے مر گئے, کیونکہ ان کو بڑے حساب کتاب سے پھنسایا گیا تھا. لیکن بہرحال وہ ایک جرم کے میں شامل تھے, وہ بچے تو نہیں تھے. تو عدالت نے یہ ان کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ ان کو گھیرا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بہرحال اپنی مرضی سے اس میں شامل تو ہوئے ہیں. اور اس زمانے میں جو فرانس کے تھے نا جی صدر مسٹر سرکوزی اور ان کے پرائم منسٹر, یہ دونوں گرفتار ہو گئے تھے اس کرپشن کے الزام میں. وہ فرانس کی حکومت تھی نا جی, وہ کافروں کی حکومت تھی. ادھر یہ ہمارے مسلمان تھے, مجاہدین تھے, یہ جناب آصف زرداری, ان کا بھی نام آیا, ان کو بھی ملزموں میں طلب کیا گیا, لیکن یہ فرانس کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. اس کا آئینی جواز ان کے پاس اس وقت موجود تھا. آپ یہ اندازہ کریں کہ جب یہ فراڈ فرانس کی انٹیلیجنس نے پکڑ لیا اور یہ سودے بازی میں جو کک بیکس تھے اور جو کمیشن تھی, تو فرانس کی حکومت نے یعنی سرکوزی حکومت نے اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی. اس کو یہ تو ناقابل برداشت تھا. انہوں نے پکڑ کے دیکھ لیا, دونوں کو اندر دے دیا, اپنے صدر کو بھی, اپنے پرائم منسٹر کو بھی, اور سعودی میں دوسری شخصیات کو بھی. اب میں آپ کو اس کے ڈرامے کا سب سے خطرناک قصہ سناتا ہوں جس کا آج تک فرانس کو بڑی تکلیف ہے. آپ کو یاد ہے 2002 میں کراچی کے شیرٹن ہوٹل سے 11 فرانسیسی انجینئر جو ہے نا وہ نکلے, جو اگسٹا پہ کام کر رہے تھے, آبدوس پہ. تو ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. 11 کے 11 فرینچ جو انجینئر تھے وہ مارے گئے. ان کی ذمہ داری اس زمانے میں القاعدہ نے قبول کر لی. اس وقت یہ ایسے کام القاعدہ کیا کرتی تھی, تو جو نام آپ دے دیں بر اس زمانے میں القاعدہ نے قبول کی تھی اس کی ذمہ داری. لیکن فرانس نے جو اپنی رپورٹ تیار کی اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب اصل میں یہ القاعدہ نے نہیں, یہ جن لوگوں کا نام ادھر سے آ رہا تھا نا پاکستان سے, انہوں نے ان انجینئرز کو اس غصے میں مارا تھا کہ ان کا حصہ تو انہیں ملا نہیں, کیونکہ کیس جو پکڑا گیا وہاں پہ, انہوں نے اپنے صدر و وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا, ان پہ کیس چلا. تو اب وعدہ تو انہوں نے کیا تھا صدر و وزیر اعظم نے دینے کا, جب وہ خود ہی بیچارے پکڑے گئے تو ان کو کہاں سے حصہ ملنا تھا. اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2010 میں عامر لودھی کے گھر پہ کراچی میں نا ریڈ کی تھی ISI نے اور FIA نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے, اور جناب ان کے گھر سے وہ ڈاکومنٹس برآمد کیے تھے جو اس کک بیک سے, اس کرپشن سے متعلق تھے, جس میں زرداری صاحب کا بہت بڑا گپھا تھا ان کا, جو ان کو ملا نہیں. اب یہ اس زمانے سے یہ تحقیقات چل رہی ہے, اور فرانسیسی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انہوں نے نہیں مارا تھا, القاعدہ نے نہیں مارا, ان کو ان لوگوں نے مارا تھا پاکستان میں جن کو کرپشن میں سے اپنا حصہ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی تیسی, اگر تم نے اتنے بڑے سودے میں ہمارے ساتھ یہ ہیرا پھیری کی ہے تو ہم تمہیں کوئی چھوڑیں. لیکن یہ اتنا بڑا ایک حادثہ تھا کہ اس سے پاکستان اور فرانس کے تعلقات ایسے بگڑے کہ تب سے آج تک نہیں سمجھ سکے. دیکھیں نا کسی ملک کے 11 انجینئرز کا ایک دھماکے میں ہلاک ہو جانا, اور دہشت گردی تو اس زمانے میں بہت تھی, لیکن پاکستان نے کوشش بھی کی کہ دہشت گردی کے میں ڈال کے تو معاملے کو ختم کیا جائے, لیکن ظاہر ہے وہ لوگ اپنی پھر کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ دہشت گردی کوئی نہیں. اور اسی سلسلے میں انہوں نے عامر لودھی صاحب جو ان کے بڑے قریبی اور دوست ہیں, فیملی فرینڈ بھی ہیں زرداری صاحب کے, ان کے گھر پولیس نے چھاپہ مار کے وہاں سے وہ ڈاکومنٹس برآمد کیے جو اس حوالے سے بنائے گئے تھے کہ جس میں حصے بکھرے تھے کہ اس کو اتنے ملین ملنا ہے, اس کو اتنے ملین ملنا ہے. وہ ملی جوانی بھی نہیں, اور ان بیچارے 11 اتنے قابل انجینئرز کو اپنی جان سے جانا پڑا. اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ماضی کا بتایا ہے. اگر اس وقت فرانسیسی سفیر کے خلاف قرارداد میں کسی بھی طرح پیپل پارٹی حصہ ڈالے تو انہوں نے سارے وہ ڈاکومنٹ جو عامر لودھی کے گھر سے برآمد ہوئے تھے وہ چھپا دینے تھے. اور ویسے تو یہ بشرم ہے, ان کو کیا شرم آنی, بڑے ایسے کئی مرتبہ ان کی چیزیں چھپ چکی ہیں ویسٹ کے اخباروں میں, نواز شریف کے متعلق, زرداری کے متعلق, ان کی جائیدادوں کے متعلق کیا کیا نہیں چھپا. لیکن یہ بے شرم ہے, یہ بالکل نہیں پرواہ کرتے, جو مرضی آپ کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں,
ہم تو جدی پشتی کھرب پتی ہیں، ہمارے تو جو والد صاحب تھے وہ تو 1970 میں اتنے کروڑ پتی تھے اس ملک کے، تو یہ تھا تو وہ تھا۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، یہ ہے بڑی وجہ۔ اب جس پارٹی کا ماضی یہ ہو، جس کا کردار یہ ہو، اور وہ اب وہ چھالے مار مار کے پڑھ رہے ہیں جناب ناموس رسالت پر، آپ اس کو دیکھتے تو صحیح، اس کی ذرا ریکارڈنگ میں نکال کر دیکھیں اس کی راجہ رینٹل کی وہ تقریر، آپ کی تو حیرت گم ہو جائے گی، یار یہ کیسے ایکٹر ہیں۔ میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں اتنے شاندار اداکاری نہیں دیکھی جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں جتنا بھی ممکن ہے ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔